نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نیکی آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی جو نیکی ہے اس پر جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ہمسایوں کا خیال رکھنا یا پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ اور رمضان کے مہینے میں اس چیز کے اوپر زیادہ ترجیح دینی چاہیے کیونکہ پڑوسیوں کو جو حق ہے وہ رمضان میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمسایہ جو ورڈ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ پڑوس، عربی میں اس کے لیے جار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمسائے یا پڑوسی کا تعلق محض لوگوں کے احاطے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق بہت وسیع ہے۔ گھر کے قریب رہنے والے لوگوں کے علاوہ ایک کالج کے 2 طالب علم، ایک کارخانے میں کام کرنے والے مزدور، ایک سفر کرنے والے 2 ساتھی، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا جو تعلق جو آپ کے ساتھ ہو اس کو پڑوسی کہا جاتا ہے یا ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں۔ ان کو 2 حقوق کے تحت نبھانا ہوتا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ محض مسلمان ہمسایوں سے نیک سلوک کیا جائے، بلکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمسایہ خواہ غیر مذہب ہو، کسی غیر فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اس کو ہر قسم کی تکلیف سے بچایا جائے۔ ہمسائے پڑوسی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ اگر وہ بڑے ہیں تو ان کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ کوئی بات ایسی نہ کی جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کی عزت میں کمی آ رہی ہے۔ دوسرا جو ہمسایوں کا حقوق ہے وہ یہ ہے کہ حسن سلوک، کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔ اگر ہمسائے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے خلوص، محبت اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی سورہ نساء میں پڑوسیوں سے حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نیک سلوک کرو گے تو پورے ایماندار ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص خدا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے اور ہمسایوں سے حسن سلوک رکھے۔ ہمسایوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ کسی صورت میں بھی مومن نہیں۔ ہمسایوں کو تکلیف دینا ایمان کی نفی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے وہ مومن نہیں۔ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اگر اس کو تمہاری ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اگر وہ محتاج ہے تو اس کا خیال رکھو، اگر وہ مصیبت میں ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیا کرو، یہ محبت کا باعث ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو، اس سے تعلقات اچھے ہوں گے۔ ہمسائے کیونکہ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اسی لیے ان کے مطابق ہدیہ بھیجنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس چیز کی تعلیمات دلوائی ہیں کہ پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہنڈیا پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لو اور اس میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی دو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر مت جانو۔ اسلام سب سے پہلا اور آخری مذہب ہے جس نے خوشگوار اور مطمئن معاشرہ پیدا کرنے کے لیے انسانی زندگی کو ایک انفرادیت بخشی، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل و شعور دینے کے بعد یہ حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ محبت، اتفاق اور احسن طریقے سے رہو، میری زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ پڑوسیوں کی یعنی ہمسایوں کو خیال رکھنے کی زیادہ سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات بھی دی ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ جب ان کو مدد
کی ضرورت ہو تو آپ ان کی مدد کریں، جب قرض مانگیں تو قرض دے دیں، جب بیمار ہو تو ان کی تیمارداری کریں، جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دیں، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کریں، اگر وہ مر جائے تو جنازے میں شریک ہوں، بغیر اجازت اپنی عمارت اتنی بلند نہ کریں کہ ان کے لیے مشکل ہو، ہوا رکے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی عبادتیں بھی کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، لیکن وہ مشہور ہے کہ بہت بد زبان ہے اور پڑوسی اس کی زبان سے بہت تنگ ہیں، وہ پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے! اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر آپ کے ساری عبادتوں کو، آپ کے سارے نیک اعمال کو زیرو سے تقسیم کر دے گا، آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اور اسی طرح ایک اور عورت کا قصہ بتایا گیا کہ وہ نفلی عبادت تو نہیں کرتی ہے اور وہ نفلی جو ہے وہ روزے بھی نہیں رکھتی، صدقہ بھی نہیں دیتی، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو بہت 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 سکون پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ! بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا، اپنے ہمسائے رشتہ داروں کا خیال رکھ سکیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ کو جب وہ تعلیم دے رہے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبریل امی نے میرے پاس جب وہ آتے تھے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے، مجھے یہ گما ہوا کہ ان کا حق وراثت میں بھی ہوگا، اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں ان کے حقوق کو لے کر بہت لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اس رمضان کے بدولت آج سے اس نیکی کو سٹارٹ کر دیجئے، شروع کر دیجئے۔ اپنے آس پاس میں دیکھیں کہ کوئی شخص بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، اور اسپیشلی اس چیز کا بہت اچھی طریقے سے جائزہ لیجئے کہ آپ کے کوئی ایسے عمل سے یہ نہ ہو کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہو۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دوسروں کے لیے ایذا کا باعث نہ بنیں بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں اللہ کی عطا سے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی بھی راضی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ۔